10 مئی سے پہلے اگر کسی کو ذرا سا بھی شک و شبہ یا شائبہ تھا تو وہ 10 مئی کے بعد ختم ہو جانا چاہیے کہ افواج پاکستان کس قدر طاقتور ہیں، اور پاکستان کے عوام کی مدد سے انہوں نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دے دی ہے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور اسے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ یہ وہ ضرب المثل محاورے تھے جو ہم بچپن سے پڑھتے دیکھتے آئے تھے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہم نے 9 اور 10 مئی کو دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اپنا بدلہ لیا۔ جو سیز فائر ہوا تھا وہ فی الحال جو ہے ابھی جاری ہے، اور ڈی جی ایموز کی بھی اس سلسلے میں بات چیت ہو گئی ہے۔ پہلا راؤنڈ اس کا ہو گیا ہے، اور اس راؤنڈ سے پہلے نریندر مودی کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا، وہاں پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7:30 بجے پاکستان ٹائم نریندر مودی اپنی قوم سے خطاب کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خفت کیسے مٹاتے ہیں اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ بہرحال سفارتی مارچ پر بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے، اور اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا حیران ہے اور بھارت پریشان ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ شامی صاحب، سر 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد خطہ، دنیا کتنی تبدیل ہوئی؟ جو کہا ہے نا شاعر نے، نکلے جو بیک کرنے سے تو دنیا بدل گئی۔ واہ۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ایک معجزہ ہے ناقابل یقین۔ اس کی تفصیل ابھی تک لوگوں کو بیان ہو رہی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ سن نہیں پاتے، کچھ سمجھ نہیں پاتے، ورطہ حیرت میں ہے اور ورطہ حیرت میں ہیں، اور دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اور ایک منظر تبدیل ہو گیا ہے، علاقائی طاقت جو ہے اس کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، اچھا۔ عالمی منظر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی پاکستان کو عطا کی ہے، اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی جو روس کی شہرائے آفاق بیٹریز تھیں، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جو فرانس کے طیارے تھے رافیل، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، چپ رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، بلکہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اور پاکستان جو ہے وہ فضا پہ چھا گیا، ہوا پہ چھا گیا، ان کے اسرائیلی ڈرونز، آسمان پہ چھا گیا۔ اسرائیل کے جو ڈرون تھے وہ بھی بطخوں کی طرح بیٹھ گئے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ بار بار سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا؟ شامی صاحب، آپ نے جو کچھ ہوا اس کی بوچھاڑ ہی کر دی۔ تو پھر تھوڑا میں بھی آپ سے پوچھ لوں کہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، ابابیلوں سے ہاتھی کس نے مروائے تھے، مکہ کیسے فتح ہوا تھا؟ تو جس نے وہ کیا تھا نا اس نے یہ بھی کر دیا، وہ کہا نا اس مولانا نے ظفر یہ علی بھی خان کر نے، دیا ہے۔ فضائے وہ بدر والی پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں جی، تو یہ ہوا ہے، اور رب کریم نے، رب ذوالجلال نے جو یہ دن ہمیں دکھایا ہے، جس کو آپ 10 مئی کہہ رہے ہیں، کمال کیا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، ہسٹری آف وار فیئر میں ایسے نہیں ہوا۔ 10 فٹ کا دشمن آپ کے سامنے زیر ہو گیا، اس کے پیچھے بے بہات طاقتیں تھیں، وہ اسٹریٹجک پارٹنر تھا یو ایس کا، اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تھا۔ رب نے کیسے ہر چیز ہمارے لیے تبدیل کر دی۔ تو 10 مئی کا دن رب نے ہمارا شیب ابی طالب ختم کر دیا۔ 10 مئی کا دن
ہمارے رائز کا دن ہے. ہم، اب اس 10 مئی کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی ڈومین میں اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہتا. جنگ ہماری، فتح اللہ کی. اللہ تو اکبر. 10 مئی کو جو میں آئندہ آنے والی گفتگو جو آپ سے کروں گا، میں اس کو یوم فتح کا نام دوں گا. اس کو سر مارکہ حق بھی کہا جا اور رہا ہے. یوم فتح، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ جو مناسب سمجھے گی نام رکھے گی، لیکن میں اپنی گفتگو میں جو ہے اس کو یوم فتح کے نام سے منسوب کرتے ہوئے یوم فتح سے پہلے والا پاکستان اور یوم فتح کے بعد والا جو پاکستان ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے کہا کہ 10 مئی کو کیا کچھ بدل گیا، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں سے جانا کہاں ہے. 10 مئی کو نیا پاکستان طلوع ہوا ہے، اس کے کیا خد و خال دیکھتے ہیں آپ؟ 10 مئی کو جو پاکستان طلوع ہوا ہے، اس نے اپنے پروں سے بہت سارا بوجھ اتار دیا ہے. ہم خطے میں اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ زور بازو پہ رب کے کرم سے ری اسٹیبلش کر چکے ہیں. جو لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ ان کا تھا کہ یہ نیوکلیر ہوتے ہوئے بھی ہم سے لمیٹڈ وار لڑیں گے، وہ ہم نے دفن کر دیا ہے. اور اپنے ملک میں کوریوگراف کر کے، ٹیررسٹ انسیڈنٹس کروا کے ہم پہ چڑھائی کرنے والا بھی ہم نے، یہ نیو نارمل جو بنا رہے تھے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. اب ہم نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. ہم نے وقت کے فرعون کو ہاتھ ڈال دیا ہے، اور وقت کے فرعون کو رب کریم نے ہمارے سامنے زیر کر دیا ہے. ہم نے انڈیا کو، اس کی اسٹریٹجک ریلیونس کو، مسٹر مودی کو، ان کے پولیٹیکل سروائیول کو، دنیا کی آؤٹ لک کو، ایشیا کی آؤٹ لک کو، ہر چیز کو ری اورینٹیشن پہ لگا دیا ہے. جن چیزوں کو ڈینٹ ڈلنا تھا ان کو ڈینٹ ڈالا ہے، اور جو چیزیں ری اورینٹیٹ ہونی ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے وقت میں ری اورینٹیٹ ہوں گی. آج اس اسٹریٹجک پارٹنر پہ، جس پہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ اتنا انویسٹ کر رہے تھے یو ایس اینڈ ویسٹ، ان کے سامنے اس کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہوئی ہے. اور خطے میں جتنے کمزور ممالک تھے جو ڈر ڈر کے انڈیا کی طرف دیکھتے تھے، اب وہ کدھر دیکھیں گے؟ جو ہماری دنیا جو انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی، اور ملکوں کو کبھی رجیم چینج اور کبھی ملیٹنٹ گروپس اور کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ان کو نظر آئے، اور جو ہماری دنیا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی، اب وہ چھوٹے چھوٹے ممالک کدھر دیکھیں گے؟ بیچ میں سے ہمارے ہی ممالک میں جو تھوڑا تھوڑا دبے پاؤں انڈیا جاتے تھے، وہ اب کدھر دیکھیں گے؟ اور پھر ہم نے پوری ورلڈ کی ہارڈ ویئر، ملٹری، انڈسٹریل کی مارکیٹس کا رخ جو ہے ہم نے چائنا کی طرف کر دیا ہے.